الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اچھا جی، سیکولر قانون اور شریعت، افکار جدیدیت نے اس امر کو فکر میں ممکن اور عمل میں واقع بنا دیا کہ نیچر و دنیا کی کوئی روحانی مابعد الطبیعتی وہمی اسطوری اور تقدیسی چیز منسوب نہ کی جا سکے اور نیچر اور دنیا کو ڈس انچانٹمنٹ مکمل ہو جائے۔ اس میں یہ شامل ہے کہ انسانی شعور اور عمل کی ہر اس اساس کو بھی کھرچ دیا جائے جو ایسی کسی حقیقت کی یاد دلا سکے جس کا تعلق غیب سے ہو۔ اس طرح جدیدیت نیچر اور دنیا کا مطلق تشبیہ اور مادی وجود کا شبستان بنانے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں۔ اب جس ڈس انچانٹمنٹ سے مجھے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈس انچانٹمنٹ کے لغوی معنی انگریزی زبان میں فیلنگ آف، یہ کیمبرج ڈکشنری کی تعریف ہے، فیلنگ آف نو لانگر believing in the value of something۔ کسی چیز کی جو قدر جو ہے وہ اس سے ایمان اٹھ جانا، کسی خاص طور پہ especially having learned the problems with it، اس کا عموماً اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جو ہے آپ کو منفی اطلاعات ملی ہیں۔ لیکن یعنی اگر آپ کسی حکومت کو اچھا سمجھتے تھے اور آپ اس کی کرپشن کی کہانی آپ تک پہنچی، یا کسی لیڈر کو، یعنی عمران کے کرشماتی لیڈر تھا، لیکن پتہ چلے مثلاً اس کے لوگوں کو یہ کرپشن میں ملوث تھا، تو وہ اس سے جو ہے ڈس انچانٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ اردو میں ڈس انچانٹمنٹ کو کیا کہیں گے؟ یہ گوگل ٹرانسلیشن ہے مایوسی، تو مایوسی قریب ہے، لیکن مایوسی سے زیادہ ہے ڈس انچانٹمنٹ۔ اور دوسری زبانوں میں کیا ہے؟ فارسی کا ترجمہ نے دو دیا ہے، رفع توہم، یعنی کسی چیز کے بارے میں وہم جو ہے اٹھ جانا، اور رہائی از طلسم، یہ یعنی اردو کا بھی لفظ ہے، تو یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے، کسی چیز کے طلسم ٹوٹ جانا آپ پر، رہائی، طلسم سے رہائی۔ تو یہ ہے ڈس انچانٹمنٹ، طلسم سے رہائی۔ تو یہ تو لغوی معنی ہے، اور لغوی معنی قریب ہے اس چیز کے جو جدیدیت کے نتیجے میں ایک نظریہ ہے۔ یہ مطلب اب جدیدیت کے نتیجے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو فطرت ہے اس کا جو طلسم تھا آپ پر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی لوگ فطرت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی
جادوئی قوت ہے، یا یعنی لوگ جو ہے پوجا کرتے تھے فطرت کی. جو وثنی لوگ تھے، جو بت پرست لوگ تھے، تو اس لیے کرتے تھے کہ اس کا سحر تھا اس کا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ فطرت جو ہے، مثلا آپ دیکھیں نا، جب بجلی گرجتی ہے یا بادل گرجتے ہیں یا بجلی ٹوٹتی ہے، تو فطرت کی ایک ہیبت ہے. طوفان آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، اس کو فطرت کی یعنی سیلاب، یہ مطلب اس کا طرح سے اس کے غصے کا اظہار ہوا. تو بت پرست لوگ جو ہے اس کو، اور جو سوسیولوجسٹ ہیں، معاشرت دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب پہلی چیز جس نے طلسم توڑا وہ ہابرماس یہ کہتے ہیں، یعنی جو توحید پرست مذاہب تھے انہوں نے توڑا، کہ انہوں نے کہا کہ فطرت یہ اس میں اصل قوت نہیں ہے، یہ قوت اس میں خدا نے رکھی ہے. لیکن جدیدیت بھی اس کو توڑتی ہے. تو اس لیے مثلا مارکس ویبر جو ہے جرمن، جو عمرانیات کے بانیان میں سے ہے، اس کو فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں. 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل کا مفکر ہے. اس کا بڑا اثر ہوا ہے مثلا ہابرماس پہ بھی اور دوسرے افکار پہ بھی. اس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جدیدیت کی عقل پرستی کے نتیجے میں فطرت کا جو سحر تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فطرت کو آپ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، فطرت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فطرت پر قابو پا سکتے ہیں. اور تیسری ایک چیز، فطرت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، دوسرا فطرت پر پوری طرح قابو پا سکتے ہیں، اور تیسرا اس کے نتیجے میں فطرت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے فطرت کو پوری طرح سمجھ لیا اور اس پر قابو بھی پا سکتے ہیں، مثلا بند باندھ سکتے ہیں سیلاب کے لیے، اور جو ایکسٹریم ویدر ہے یا موسم ہے اس کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں، اس کے بچاؤ کے سامان کر سکتے ہیں، مضبوط گھر بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور پھر فطرت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو انسانوں پر فطرت کا سحر تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر انسان یہ تینوں چیزیں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ نظری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی انسان جو ہے، فطرت نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ انسان جو ہے فطرت کو پوری طرح سمجھ لے گا اور اس پر پوری طرح قابو پا لے گا. تو یہ جو ہے جدیدیت کے ساتھ ہوتا ہے. جدیدیت کہتی ہے ہم فطرت کو پوری طرح سمجھ بھی سکتے ہیں، پوری طرح قابو پا سکتے ہیں، اور تیسری چیز وہ جدیدیت سے ایک طرح خاص ہے، وہ کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے انسان کی خواہشات کے پورے کرنے کا ایک آلہ ہے، چاہے وہ فرد جو ہے انفرادی ہو یا فرد قوم ہو یا فرد جو ہے نوع انسانی ہو. تو یہ ایک نئی چیز ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ فطرت کا جو طلسم ہے یا سحر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ مارکس ویبر ڈس انچانٹمنٹ کہتا ہے، یعنی رہائی از طلسم میں فطرت. اور یہ رہائی جو حاصل ہوتی ہے وہ کس نتیجے میں حاصل ہوتی ہے؟
اس عقیدے کے نتیجے میں کہ فطرت کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے اور فطرت پر قابو پایا جا سکتا ہے سمجھنے کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں فطرت جو ہے انسان کی خادم بن جاتی ہے۔ یہ اس میں انسان پرستی بھی آ گئی، اور یہ جدیدیت کے سارے بنیادی جو ہیں مظاہر اس میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ فطرت جو ہے فطرت سے جو آپ کا تعلق ہے وہ ایک معروضی تعلق بن جاتا ہے، اور فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اتنی گہرائیاں ہیں جو کبھی آپ پر آیا نہیں ہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جس کو آپ کم از کم اصولی طور پر ایگزاسٹ کر سکتے ہیں، مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور فطرت ایک طرح سے آبجیکٹ بن جاتی ہے اور آپ کا اعلی کار بن جاتی ہے، اور اس کا جو ہے اس لحاظ سے طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے آپ سمجھتے تھے کہ فطرت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اور فطرت سے ایک تقدیس، فطرت یعنی ایک احترام، تقدیس نہ بھی ہو تو ایک احترام تھا، کہ مطلب یہ یعنی وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ریئلٹی کین بائٹ یو بیک، تو وہ احترام جو ہے ایک لحاظ سے ٹوٹ گیا، تو پھر اس کے نتیجے میں فطرت کا استحصال کیا گیا، اس کو استعمال کیا گیا انسان کی نہ ختم ہونے والی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اسی سے سرمایہ داری بھی نکلتی ہے۔ تو مطلب ڈس انچانٹمنٹ کے بغیر جو ہے سرمایہ داری نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ فطرت جو ہے ایک مقدس چیز ہے، جیسے کہ مطلب وثنی لوگ سمجھتے تھے، یا مسلمانوں اور عیسائیوں کہتے تھے فطرت جو ہے اللہ کی امانت ہے، تو دونوں یہ مختلف قسم کا احترام ہے، لیکن احترام تو ہے وہاں، تو مطلب آپ اس کو احتیاط سے استعمال کر دیں۔ اور اسلام اور بت پرستوں کے ہاں بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب فطرت سے تو وہ ڈرتے بھی تھے، یعنی ڈرتے بھی تھے، اور یعنی محض ڈرتے نہیں تھے، تقدس بھی تھا، یعنی فطرت کو خدا سمجھتے تھے ایک لحاظ سے۔ اور مسلمان جو ہے اور عیسائی فطرت کو خدا تو نہیں سمجھتے، لیکن کم از کم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے، تو اس کا احترام کرتے تھے، اور اس کا استحصال منع کیا گیا، وہ امانت ہے اس کی، یعنی اور دونوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے یہاں تقلیل خواہشات کا ایک نظریہ ہے وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں جو ہے فطرت کا استحصال ان تہذیبوں میں نہیں تھا، لیکن جدیدیت میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں فطرت کا استحصال ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اب وہ جو امید تھی جدیدیت کی، اور جو وہ تھوڑی ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ فطرت نے جو ہے انسان جو فطرت کا استحصال کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں اب جو ہے جس کو آپ ماحولیاتی بحران کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، بہت بڑا بحران بن رہا ہے، تو وہ ایک بات، لیکن اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جدیدیت جب یہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ جدیدیت کے اندر ہی ایسی تحریکیں جیسے رومانویت ہے، اس نے کہا جدیدیت کو رد کیے بغیر، اس نے کہا کہ یہ پورا فطرت جو ہے، اس کی صرف فطرت انسان کے استعمال اور استحصال کا ذریعہ نہیں، بلکہ فطرت انسان کی رومانوی فطرت، اس کی احساسات اور اس کے تخیلات کی تسکین کا بھی ذریعہ ہے، تو اس لیے فطرت کو مکمل طور پہ استحصال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فطرت کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے۔ یہ رومانویوں کا تھا، رومانوی بھی جدیدیت کی ایک تحریک ہے، اس نے کہا فطرت یعنی فطرت سے مطلب یہ کہ آپ نے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن فطرت سے انسان محظوظ بھی ہوتا ہے، تو اگر ہم فطرت کو صرف جو ہے استحصال ہی کرتے رہیں گے، تو محظوظ کرنے کے لیے یعنی خوبصورت پہاڑ نہیں رہیں گے، آبشاریں نہیں رہیں گی، تو فطرت کے سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی
جو دوسری ضروریات ہیں یعنی اس کی حصے جمال ہے، اس کے لیے جو ہے فطرت کو پریزرو کرنا بھی ضروری ہے، فطرت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو وہ جو ہے ایک لحاظ سے جدیدیت کے اندر جو ہے فطرت کا احترام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رومانوی تحریک تھی، اور یہ ڈس انچانٹمنٹ ہے جس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو واپس چلتے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ تو ڈس انچانٹمنٹ کا ہم نے مطلب بتا دیا۔ اچھا جی، افکار جدیدیت نے اس امر کو فکر میں ممکن اور عمل میں واقع بناتی کہ نیچر اور دنیا کی طرف کوئی روحانی، مابعد و طبیعتی، وہمی، اسطوری اور تخصیصی چیز منسوب نہ کی جا سکے، اولا خاص طور پہ۔ لیکن اس کے بعد جدیدیت کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، اور نیچر دنیا کو ڈس انچانٹمنٹ مکمل ہو جائے، یعنی اس کا طلسم ٹوٹ جائے انسان پر۔ اس میں یہ شامل ہے کہ انسانی شعور اور عمل کی ہر اساس کو بھی کھرچ دیا جائے جو ایسی کسی حقیقت کی یاد دلا سکے جس کا تعلق غیب سے ہو۔ اب اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی زیادہ واضح نہیں ہے۔ ظاہر ہے مطلب یہ غیب کا مطلب اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ فطرت میں ایسی مخفی قوت ہے جو انسانی ادراک کی رسائی سے باہر ہیں، تو وہ جدیدیت بنیادی طور پہ اس کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ اصولی طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ فطرت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اصولی طور پہ، اور اس کو سمجھنے کا مقصد اس پر قابو پانا ہے۔ اس کے قابو پانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی خواہشات کی تکمیل ہو سکے، اسی کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ اور یہی جو تعلق ہے، یہیں سے تعلق جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے جدیدیت میں انسان پرستی اور سرمایہ داری کا۔ یہ دیکھیں نا، جدیدیت میں جو ہے سرمایہ داری اور انسان پرستی کا تعلق یہی سمجھ میں ہے۔ فطرت جو ہے وہ کو مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے اصولی طور پر، اور یہی سائنس اور فلسفے کی بنیاد ہے، اور جدید سائنس کی بنیاد یہی عقیدہ ہے، سائنس اور فلسفہ۔ تو اس لحاظ سے غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ غیب سارے نسبی ہو جاتے ہیں۔ دو، سمجھنے کا مقصد کوئی یعنی ارسطو کی طرح جو ہے انسانی کیوریاسٹی کو کیا کہتے ہیں، یا تجسس کی تسکین ہو سکے مثلا، یا اس کی اندرونی فطرت کی تسکین ہو سکے، وہ ارسطو ہے۔ لیکن یہاں مکمل تو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر غالب آ سکیں، فطرت پر غلبہ، یہ دو، اور سو انسان کے خواہشات کی تکمیل، تو فطرت جو ہے اعلیٰ بن جاتی ہے انسان کی خواہشات۔ تو یہ فطرت پر غلبہ جو ہے یہ انسان پرستی کی بنیاد ہے۔ کیوں فطرت پر غلبہ چاہتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے خدا ہے، ہر چیز اس کے تحت ہوگی، اور اس کی خدائی کی تکمیل کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو فطرت جو اعلیٰ، یہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے۔ فطرت جو ہے ایک اعلیٰ ہے، اس کی کوئی انٹرنزک قدر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی انٹرنزک قدر کوئی فی نفس ہی اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو بت پرستی میں ظاہر ہے وہ تو فطرت کو ایک طرح سے خدا مانتے ہیں، اور اسلام و عیسائیت میں بھی فی نفسی قدر ان معنوں میں ہے کہ وہ خدا کی امانت ہے۔ تو وہ ایک مطلب یہ ہے کہ انٹرنسک ویلیو ان دونوں میں ہے۔ اچھا جی، تو انسانی شعور جس کا تعلق آپ سے، اس طرح جدیدیت جو ہے نیچر اور دنیا کو مطلق تشبیہ اور مادی وجود کا شبستان بنانے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ یہ تو صرف شاعری ہے، اس کا مقصد کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جدیدیت کے پیدا کرتا دنیا میں نہ کوئی خبر ہے، نہیں ہے کہ جدیدیت قانون مکمل طور پر پازیٹیو ہے اور مادی ہے اور بنیادی اور غایت کی جہت سے اس کا کوئی تعلق کسی بھی قسم کی اخلاقیات، روحانیت یا کسی قدر سے قابل تصور بھی نہیں ہے، یعنی نری طاقت کی مادی تشکیل پراگنے والے خار کی طرح ہے۔ جدید قانون کا عدل اور حق سے بھی دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
اب اس میں جدیدیت سے قانون کی طرف چلے گئے، تو مطلب تعلق جو جدیدیت سے ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ جدیدیت سے جو تعلق ہے، فطرت سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ تو علم ہے علم جس کو کہتے ہیں، علم کا مقصد جو ہے غلبہ ہے، اور غلبے کا مقصد جو ہے خواہشات کی تسکین ہے. یہ یعنی سرمایہ دارانہ خواہشات کی یا قوم پرستی میں خواہشات کی انفرادی خواہشات کی تسکین نہیں، بلکہ قوم کی قوت کے اظہار کو اور قوم کی اجتماعی خواہشات کی تسکین. اور سوشلزم وغیرہ میں وہ نوع انسانی کی خدائی اور ان کی خواہشات. تو یہ جو علم جس کو کہتے ہیں، سائنس اور غلبہ اور استحصال فطرت، تو جب جیسے کہ ایڈورنو نے کہا، جب آپ فطرت کی استحصال کرتے ہیں تو اپنا بھی استحصال کرتے ہیں لازماً، اور جب فطرت پہ ظلم کرتے ہیں تو اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتے ہیں. تو جو آپ کا تعلق بنا ہے فطرت سے، وہی تعلق آپ کا اپنے سے بھی ہے. علم آپ اپنا کیسے حاصل کریں گے؟ انسان نفس کا علم نفسی، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ نفس کا مکمل علم حاصل ہو سکتا ہے اور نفس پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، ان معنوں میں کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، سیلف کنٹرول جس کو کہیں گے. اور جب آپ پوری طرح اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں جو مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑی تفصیل ہے. مطلب کانٹ کے ہاں جو ہے 2 قسم کے نفس ہیں، نفس اعلیٰ اور نفس ادنیٰ. تو نفس اعلیٰ جو ہے یہ سمجھتا ہے، یہ عقل ہے، اور نفس ادنیٰ جو ہے یہ آپ کے خواہشات ہیں. اور یہ نفس اعلیٰ جو ہے نفس خواہشی کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. اس نفس اعلیٰ کی حکمرانی نہ صرف یہ کہ فطرت پہ مقصود ہے، بلکہ انسان کے جو ادنیٰ نفس ہے، یعنی اس کا جو حیوانی نفس ہے، اس پر بھی مطلوب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک نظریہ ہے، اور کوئی نظریے ہیں. اور جب آپ اجتماعیت بنائیں گے تو وہ بھی اسی بنیاد پہ بنے گی. تو جب آپ کہ علم کی بنیاد ظلم ہے اور عمل کی بنیاد ظلم ہے، تو آپ کی معاشرت کی بنیاد بھی ظلم ہی ہوگی. اور جس کو آپ قانون کہتے ہیں، وہ قانون کی بنیاد بھی ظلم ہوگی. اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ قانون کا مقصد ایسے معاشرت کا قیام ہے جو فطرت پر غلبے، یعنی سائنس اور سرمایہ داری کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے. تو قانون کا مقصد یہی ہے کہ سرمایہ داری جو ہے وہ پھلے پھولے اور فطرت پر غلبہ جو ہے پھلے پھولے، تاکہ انسان کی خواہشات جو ہے وہ ان کی تکمیل ہو سکے مختلف معانی میں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو آپ معاشرہ بنائیں گے اس کی بنیاد بھی ظلم ہوگی، اور جو قانون بنائیں گے اس کی بنیاد بھی ان معنوں میں ظلم ہوگا. اور یہ نری طاقت کی مادی تشکیل ہے. یہ میں نے آپ کو اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہ بتا دی تھوڑی سی. یہ نیچر دنیا کو مطلق تشبیہ اور مادی وجود کا شبستان بنانے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. جدیدیت کی پیدا کردہ دنیا میں کوئی خبر نہیں ہے کہ جدیدیت قانون مکمل طور پر پازیٹیو ہے، اور مادی اور بنیادی اور غایت کی جہت سے اس کا کوئی تعلق کسی بھی قسم کی اخلاقیات یا روحانیات یا کسی قدر سے قابل تصور بھی نہیں. یہ نری طاقت کی مادی تشکیل پر آگنے والے خار کی طرح ہے. جدیدیت قانون کا عدل اور حق سے بھی دور کا کوئی تعلق نہیں. تو ہم یہ کہ جدید قانون آلاتی ہے، مکمل مادی وجودیات کے حامل جدید ریاست کے تابع ہے. اب اس میں جو ہے جو آرگومنٹ میں بہت گیپس ہیں. تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ان گیپس کو کس طرح پورا کریں گے، لیکن یہ کہ جو کرنا چاہیے وہ تجزیے کی عادت ڈالنی چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے. تو ہم یہ کہ جدید قانون آلاتی ہے، اور آلاتی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی خواہشات اور یعنی
قدر وہاں بنیادی طور پہ انسان خود ہے اور اس کی خواہشات ہیں، اور کوئی قدر نہیں ہے، ہر دوسری چیز جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو قانون کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس خواہش کو کس طرح جو ہے مکمل طور پہ پورا کیا جائے۔ جدید قانون آلاتی اور مکمل طور پر مادی وجود کی حامل جدید ریاست کے تابع ہے۔ مادی وجودیات کی حامل جدید ریاست، مادی وجودیات کے حامل جدید ریاست کا کیا مقصد ہے؟ ریاست کو ڈیفائن نہیں کیا انہوں نے، تو مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ آپ کے ہاں فرد ہے، اور فرد کے مجموعے کا نام اجتماع ہے، اور اجتماع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اجتماع کی بنیاد جو ہے اجماع پہ ہے، اور دوسرے اجتماع کی بنیاد جو ہے قوت پہ، تو اور قوت کے جائز استعمال پہ، تو جس اجتماع کی جو قوت ہے اس کا ایک حصہ جو ہے ریاست ہے۔ تو ریاست بھی اجتماعیت کی ایک شکل ہے اور ایک ادارہ ہے، اور جب فرد آپ کا سرمایہ دار ہے، سرمایہ دارانہ فرد ہے اور انسان پرست فرد ہے، تو آپ کی اجتماعیت بھی انسان پرستانہ ہوگی، تو آپ سرمایہ دارانہ معاشرہ قائم کریں گے اور سرمایہ دارانہ ریاست قائم کریں گے۔ اور سرمایہ دارانہ ریاست کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کیا جائے اور اس کو ایسا قانون قائم کیا جائے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے زیادہ زیادہ فطرت پر غالب آ سکیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں مجموعی طور پہ۔ تو یہ ریاست کا مقصد ہے، تو اس لیے قانون جو ہے ریاست کا وہ قانونی سرمایہ ہے بنیادی طور پر۔ جو جدید قانون ہے جس کو سیکولر قانون کہتے ہیں، اسی لیے اس کو رول آف دا لا آف کیپٹل کہتے ہیں، انسانی سرمایہ کا قانون۔ اس لیے یہ ریاست جو ہے پھر استعمار قائم کرتی ہے مختلف شکلوں میں۔ اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے میں اس کا یعنی مجھے اب زیادہ یہ نہیں ہے کہ اس کو مکمل بھی کیا جائے کہ نہیں، کیونکہ جو اس میں ساری شاعری لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مسائل کو جیسے اس کی تفصیل تو اس لحاظ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام